إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقال في مقام آخر من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مکرم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، جب زمین پیاسی ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، زمین کی ہر شے پھر بارش کی طلبگار ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کو رحم آتا ہے، زمین کو سیراب کرنے کے لیے پھر وہ اللہ بارشیں نازل کرتا ہے۔ جب زمین میں قحط سالی ہو، جب زمین کے اندر خشکی ہو، کوئی پھل نہیں اگ رہا، کوئی پھول نہیں اگ رہا، کوئی دانہ نہیں اگ رہا، کوئی گھاس کا تنکا زمین سے نہیں نکل رہا، تو پھر جا کر کے اللہ کی ذات کو رحم اور کرم آتا ہے، پھر وہ بارشیں نازل کرتا ہے، زمین کے اندر واپس ہریالی آتی ہے، زمین کے اندر واپس سبزہ آ جاتا ہے، زمین میں واپس وہی پھل پھول بوٹے وغیرہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے بھی اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی انسانیت کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، جہالت آ جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت انسانیت پر ترس کھا کر کے، انسانیت پر رحم کھا کر کے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے کسی نجات دہندہ کو نازل کرتے ہیں، کسی نجات دہندہ کو پیدا کرتے ہیں، مبعوث کرتے ہیں، جو اس بگڑی ہوئی قوم کو، جو اس جہالت زدہ قوم کو، جو اس مظلوم اور ترسی ہوئی قوم کو
جہالت اور گمراہی سے نکال دیتی ہے، تاریکیوں سے نکال دیتی ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ شروع سے قوم فرعون بنی اسرائیل پر فرعون کا بڑا زبردست دبدبا تھا، غلبہ تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اتنا ستایا تھا کہ عورتوں کو باندھی اور مردوں کو غلام بنا رکھا تھا، اتنا، اور ان کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نازل کیا نجات دہندہ کی شکل کے اندر، جس نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دے دی۔ یہ ہر دور کے اندر رہا۔ آخر کے اندر جب عرب کے اندر جہالت آ گئی، بت پرستی آ گئی، گمراہی آ گئی، ظلم آ گیا، شرک آ گیا، تاریکی آ گئی، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے 600 سال بعد حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا نجات دہندہ کی شکل کے اندر، کہ جو انسانیت گری پڑی تھی، جو انسانیت کفر اور ضلالت، جہالت اور تاریکی کے اندر پڑی ہوئی تھی، ایسے حالت کے اندر اللہ کے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بھائی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اے اہل عرب، كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، بالکل کنارہ، اب یہاں سے تم اس جہنم کے اندر گرنے کی والے تھے۔ اللہ کی ذات کو رحم آیا، اللہ کی ذات کو تم پر ترس آیا، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس جہالت سے، تمہیں اس تاریکی سے، تمہیں اس جہنم کے دلدل اور جہنم کے گڈھے سے نکال کر کے راہ راست اور دنیا والوں کے لیے ہادی بنا کر کے بنایا۔ یہی حال ہمارے علاقے کا بھی تھا۔ یہاں آج سے 40-50 سال پہلے تاریکی تھی، 40-50 سال پہلے جہالت تھی، 40-45 سال پہلے جو ابھی بزرگ ہمارے حیات کے 80-90 سال کے، 70 سال کے اوپر کے، ان سے جا کر کے آپ یہاں کے حالات پوچھئے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر رکھے، ان بزرگوں کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں آج کا نوجوان، آج کی نسل، آج کا دیندار، آج کا نمازی، آج کا پڑھا ہوا، آج کا گورنمنٹ جاب کرنے والا، آج کا بڑا سے بڑا اپ ٹو ڈیٹ، آج کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ یہاں کا اور فلاسفر یہاں کا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ ہمیں تو مفت کے اندر ملا ہے، یہ ہمیں تو بس ہمارے گھروں کے اندر ماحول تھا تعلیم کا، اس لیے ہم نے تعلیم حاصل کی، اس لیے میں مولوی بن گیا، اس لیے میں عالم بن گیا، اس لیے میں ماسٹر اور ڈاکٹر بن گیا۔ ان ڈاکٹروں کو، ان ماسٹروں کو، ان عالموں کو، ان حافظوں کو، ان قاریوں کو میں کہتا ہوں، جائیے آج سے پہلے 40 اور 50 سال پہلے کے حالات اگر یہاں کے جاننے کو، اگر یہاں کے علم کو جاننا ہو، اگر یہاں کی معلومات حاصل کرنی ہو، کتنا جہالت کے اندر یہ علاقہ ڈوبا ہوا تھا، تو جائیے جو ہمارے ابھی بزرگ حیات کے 70 اور 80 سال کے، ان سے جا کر کے پوچھیں یہاں کے حالات کیا تھے، کس نہج پر یہ علاقہ تھا، کس ڈگر پر یہ علاقہ تھا، کیا تھا یہاں پر، کیا تاریکی تھی اور کیا علم تھا یہاں پر۔ جا کر کے ان بزرگوں سے پوچھ لیجئے، وہ تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے بتا دیں گے۔ ہمیں تو مفت میں ملا، ہم نے تو دیکھا چاروں طرف سے علم کی بہار ہے، ادھر بھی سکول ہے، ادھر بھی سکول ہے، ادھر بھی پڑھانے والے، ادھر بھی پڑھانے والے، ادھر بھی حافظ ہے، ادھر بھی حافظ ہے، ہر طرف سے تراویح پڑھانے والے،
مسجدوں کے اندر واعظ کرنے والے، دعوت و تبلیغ کرنے والے ہم تو چاروں طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تو اس کنویں کے مینڈک کی طرح اگر ان نوجوانوں کو بتا دیا جاوے کہ یہاں پر یہ حالت تھی، آج کے دینداروں کو، آج کے داعیوں کو، آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو اگر حالت یہ بتا دی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے کہ وہ ہنسنے لگتے کہ یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے، یہاں تو شروع سے ہی تعلیم و تعلم کا دور رہا ہے، زمانہ رہا۔ ہنسی آتی ہے اس کنویں کے مینڈک کی طرح، جس کنویں کے اندر باہر سے ایک مینڈک گیا، کنواں زمین کے اندر ہوتا ہے، بہت گہرائی کے اندر، وہاں جو مینڈک ہوتے ہیں ان کی دنیا وہی ہوتی ہے، انہیں باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کنویں کے اندر زمین کا ایک مینڈک گر گیا، تو زمین کے اس کنویں کے جو مینڈک تھے، انہوں نے اس زمین کے کنویں کے مینڈک، زمین کے مینڈک سے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ کہا ایک بہت بڑی دنیا سے آیا۔ کہا کتنی بڑی دنیا ہے؟ کہا بہت بڑی دنیا ہے۔ تو وہ جو کنویں کا مینڈک تھا اس نے ایک جگہ سے اٹھ کر کے چھلانگ لگائی ادھر تک کنویں کے مینڈک میں۔ کہا اتنی بڑی دنیا؟ کہا کہ نہیں، اس سے بڑی دنیا۔ تو اس کنویں کے مینڈک نے ایک اور چھلانگ لگائی، کہا اتنی بڑی دنیا؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی دنیا سے میں آیا ہوں۔ پھر اس نے ایک اور چھلانگ لگائی، کہا اتنی بڑی دنیا سے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی دنیا سے آیا ہوں۔ پھر کہا کہ بھئی یہ جو ہمارے یہ جو دنیا ہے، کہا اس سے بڑی دنیا؟ کہا ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے لاکھوں اربوں گنا زیادہ دنیا سے آیا ہوں۔ تو کنویں کے مینڈکوں نے پکڑ کر کے اس مینڈک کو مار دیا۔ کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے، سب سے بڑی دنیا یہ ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے اربوں خربوں بڑی گنا دنیا کے وہاں سے نہ آیا ہو؟ کہا جھوٹ ہے، سب سے بڑی دنیا یہ کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو چونکہ کنویں کے مینڈکوں نے اسی زمین کو دیکھا تھا، اسی کنویں کے منڈیر کو دیکھا تھا، تو اس کو وہی نظر آ گیا، اور جو باہر کا تھا اس نے پوری دنیا کو دیکھا تھا، اس نے اپنی حقیقت بتا دی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو وہ حقیقت قبول، چونکہ انہیں اتنا ہی دیکھا تھا، پکڑ کر کے مار دیا۔ تو دور حاضر کے جو پڑھے لکھے ہوئے کے دیندار کے سکول والے، کالجز والے، ڈاکٹر وغیرہ، اب چونکہ انہیں یہ ماحول مل گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پر ہمیشہ ایسا ہی تھا، یہاں سے باغے پہلے کچھ یہاں پر ہمیشہ تعلیم و تعلم کا ہی دور رہا ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، انہیں چونکہ وہی مینڈک کی دنیا نظر آ رہی ہے۔ خیر یہ تو ایک مقدمہ کے طور پر کئی باتیں۔ تو یہاں پر جب یہ حالات تھے، جہالت تھی، تاریکی تھی، علم سے دوری، علم سے لابلد انسان، ہر طرف سے پورے علاقے کے اندر دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہر طرف سے بالکل تاریکی تھی۔ پورے علاقوں کے اندر اکا دکا کوئی پڑھا ہوا لکھا تصور کیا جاتا تھا، جس نے 5ویں پاس کیا ہو اس کو کہتے تھے بہت بڑا ایجوکیٹڈ ہے، جس نے 10ویں پاس کیا ہو تو اس کو یوں سمجھا جاتا تھا اس سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر اور کوئی تعلیم نہیں ہے، بس یہ 10 اور 12 یہ تعلیم مخصوص چند گھرانوں کے اندر تھی، اس سے بڑھ کر کے اور کہیں نہیں تھی، مخصوص چند گھرانوں کے اندر۔ یہی حال دینی تعلیم کا بھی تھا، چند مخصوص گھرانوں تک یہ دینی تعلیم محدود تھی، اور ان کی دینی تعلیم کا ماحصل بھی کیا تھا؟ فقط وہ ٹوٹا پھوٹا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ آیت الکرسی اور تھوڑا بہت جنازہ اور تھوڑا بہت وہ کیا کہتے تھے عید کی نماز، بس اتنا تک ان کے پاس محدود تھا۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، نماز کی فرائض کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، واجبات کیا ہے، ان سے انہیں دور تک کبھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ حالت تھی۔ بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے اکابری جو بزرگ کے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر رکھے، ان کے عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، یہ حضرات بتاتے ہیں یہاں کے حالات کے اندر پورے علاقوں کے اندر جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی ایک بندہ ہوا کرتا تھا، جو
جو پورے علاقے کے اندر چکر لگا دیا کرتا تھا، کبھی مشرق کے اندر، کبھی مغرب کے اندر، کبھی مشرق کے اندر، اور ایک جگہ جانا، ایک ساتھ 2 جگہ اگر میتیں ہو گئی تو ایک گھر کے اندر میتوں کو 3 دن تک رکھنا پڑتا تھا کہ پیر صاحب چکمت، اوکھن صاحب چکمت، مولوی صاحب چکمت اور کنسو کپاتے اور ٹھیٹری جناز پڑھناونی توڑ یہ پتہ ہسا دفناؤن چلے اس پر میت تمی ہسا چو جناز پڑھناؤن۔ یہ یہاں کا دینی تعلیم کا معاملہ تھا۔ ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو رحم آیا۔ میں نے شروع کے اندر بتایا جب بھی دنیا کے اندر قحط سالی ہوتی ہے، قحط الرجال ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت زمین پر ترس کھاتے ہیں، اللہ رب العزت زمین والوں کی حالت پر رحم کھاتے ہیں، پھر کسی نجات دہندہ کو ان کے اندر نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے علاقہ بلیس کی تقدیر بدلنے کے لیے، اللہ علاقہ بلیس کی نجات کے لیے، علاقہ بلیس کو راہ راست پر لانے کے لیے، تاریکیوں اور ظلمت سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اقدس گنی پوری رحمہ اللہ کی شکل کے اندر ایک فرزند کھڑا کر دیا جو حقیقی معنوں کے اندر اس قوم کا نجات دہندہ تھا، جو حقیقی معنوں کے اندر اس قوم کو تاریکیوں سے نکالنے والا تھا۔ چاہے آپ مانے یا نہ مانے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ نکلے ہوئے سورج کی طرح آیا ہے کہ اس قوم کا نجات دہندہ اگر تھا کوئی، اس قوم کو تاریکیوں سے نکالنے والا تھا اگر کوئی، اس قوم کو ظلمت سے راہ راست پر لانے والا اگر کوئی تھا، وہ حضرت اقدس گنی پوری رحمہ اللہ کی ذات اقدس تھی۔ ہر اعتبار سے حضرت اقدس گنی پوری رحمہ اللہ تھی، چاہے آپ مانیں چاہے نہ مانیں۔ جس طریقے سے اگر اس وقت کوئی سورج کا انکار کرتا ہے سورج نہیں ہے، دنیا والے اسے بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے، اور اگر کوئی اس وقت یہ کہے کہ نہیں حضرت گنی پوری رحمہ اللہ علاقہ بلیس کے نجات دہندہ نہیں تھے، تو میں کہتا ہوں برسر ممبر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، وہ تاریخ کے اوراق سے لابلد ہے، وہ تاریخ کو جانتا نہیں، بلیس کی ہسٹری کو جانتا نہیں، بلیس کی تاریخ کو وہ جانتا نہیں، اس لیے وہ زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے۔ حضرت اقدس گنی پوری رحمہ اللہ کیا تھے؟ اللہ کی قسم ہم نے ان کی حیات کے اندر ان کی قدر نہیں کی۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے سکولوں کے اندر باضابطہ کہا جاتا ہے مہاتما گاندھی پر مضمون لکھیے، علامہ اقبال پر مضمون لکھیے، فلانے پر مضمون لکھیے، فلانے پر مضمون لکھیے، یہ اس لیے تاکہ ان کا کردار، ان کی سیرت بچوں تک بھی باقی رہے۔ تو میں کہتا ہوں برسر ممبر ہمارے جو یہاں کے اسکول ہیں وہ اپنے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو حضرت اقدس گنی پوری رحمہ اللہ کی سیرت بتائیں، حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو بتائیں، حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپنے کو بتائیں، حضرت کے جوانی کو بتائیں، حضرت کے بڑھاپے کو بتائیں، حضرت کے تعلیمی دور کو بتائیں، پھر ان کے اسباق کے اندر جب آپ امتحان لیں ان کا تو باضابطہ ان پر ایک کہیے کہ بھائی حضرت گنی پوری رحمۃ اللہ کی ذات پر ایک مضمون اور ایک نوٹ لکھیے، ایک ایسے لکھیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پر کیا احسانات تھے، ہم پر ان کے کیا کیا احسانات تھے، وہ ان کی نسلوں تک بھی باقی رہے۔ ورنہ حالات اگر یہی ہے آج تو نوجوان نسل بھول چکی ہے۔ حضرت گنی پور مختصر حضرت کی تاریخ، ان کے کارنامے، ان کے حیات، ان کے کارنامے، ان کی علمی، ان کی عملی زندگی آپ سب جانتے ہیں پیدا کیا ہوئے تھے، سب جانتے ہیں والدین ان کے کون تھے۔ حضرت جوانی کے عالم کے اندر اللہ رب العزت سے حضرت کا گہرا تعلق، فکر مند تھے، 10ویں جماعت کے اندر بھی پڑھنے کے لیے یہاں سے بدروا گئے تھے، اسی وقت سے فکر مند تھے اس بات کے میں اپنی زندگی کے اندر انقلاب کیسے لاؤں، میری زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آ جائے، میری زندگی کے اندر سدھار کیسے آ جائے۔
آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ اس سے کہو کہ بھائی یہ جو دور حاضر کی یہ جو دل فریبیاں ہیں، دور حاضر کی جو یہ چیزیں کہ یہ دن بدن ان سے باز رہو، ان سے رک جاؤ. تو وہ کیا کہتا ہے نوجوان؟ محض ماحول چھونا، ماحول سازگار نہیں ہے. بھائی تو اتنا بدل کیوں گیا؟ کہا ماحول نہیں ملا. ہمارے گاؤں کے اندر پورے اوباش نوجوان کے، ان اوباشوں کے درمیان رہتا ہوں، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی. کوئی شراب پینے والے کے ان کے درمیان یہ رہا ہوں، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی. اور انگریز اسکول کے اندر پڑھتا ہوں، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی. تو میں انہیں کہتا ہوں ان نوجوانوں کو، اگر اپنے کردار کو بدلنا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی ہمیں ماحول میسر نہیں ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کو اٹھا کر کے دیکھو. اس وقت کیا ماحول تھا ان کے سامنے؟ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. آج تو الحمدللہ ہر مسجد کے اندر کم از کم 20-25 لوگ تو نماز موجود ہوتے ہیں. شراب سے نفرت کرنے والے گاؤں کے اندر موجود، بدکاری سے نفرت کرنے والے گاؤں کے اندر موجود، زناکاری سے نفرت کرنے والے گاؤں کے اندر موجود، گانے بجانے والوں سے نفرت کرنے والے گاؤں کے اندر موجود. اس کے باوجود آپ کہتے ہو ہمیں ماحول میسر نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو ماحول میسر نہیں ہے، اس سے 1000 اور لاکھ گنا درجہ ماحول تتر بتر ہو چکا تھا حضرت گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر، آپ کی جوانی کے اندر. لیکن اس کے باوجود حضرت نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے ان کانٹوں کے بیچ میں سے نکال کر کے اور نوجوانوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ بن کر کے دکھا دیا کہ نوجوانوں کیسا بھی ماحول ہو، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی زمانے کے اندر تغیر اور تبدل ہو، لیکن اگر آپ کو صحیح نیت ہے، اگر آپ کے اندر ایک کڑھن ہے، اگر آپ کو ایک کرنے کی کچھ سوچ اور لگن ہے، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کانٹوں کے بیچ میں سے میں نکل کر کے آیا ہوں اور اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا چال چلن، اپنا سب کا سب جوانی کے عالم کے اندر میں نے ٹھیک کر کے رکھ دیا. جہاں چاروں طرف سے حضرت کے جوانی کے دور کے اندر شادی بیاہ کے اندر گانا بجانا یہ تو ایک عام رسم تھی، کچھ نہیں تھا، عام رسم تھی. ہاں کوئی مر جاتا تھا وہاں پر بھی گانا بجانا یہ ایک عام رسم تھی. اور جا کر کے وہ پتھروں پر جا کر کے دیگر طرح طرح کے خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، شراب، بدکاری، سب کا سب عام تھا. لیکن ایسے ماحول کے اندر حضرت نے اپنی نوجوانی کو گزارا اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو کردار کیسے بنتا ہے، اعمال کیسے بنتے کہ، اخلاق کیسے بنتے کہ، اور اگر صحیح تڑپ اور طلب ہو تو انسان اپنا سب کا سب کیسے بدل دیتا ہے حضرت کے. تو نوجوانوں حضرت کی بچپن جوانی کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے حضرت نے اپنی جوانی کو گزارا. یہاں سے پیدل بدرواہ کی طرف تعلیم بھی کرتے تھے. یہ نہیں ہمارے دور کے اندر کچھ ایسا بھی ہے، یہ بات بھی سن لیجئے، کوئی یا تو یہ ہو جاتا ہے کوئی دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کے اندر اتنا مستغرق ہو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کے ماں باپ بھی کہ نہیں اس کو نماز کا بھی وقت مت دو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ روزے کا بھی وقت نہیں، بچہ کمزور ہو جائے گا، اس کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کو ڈگری حاصل کرنی ہے. تو وہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے دین کو بالکل پس پشت ڈال دیتا ہے. اور کسی پر اتنا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جب کسی کو دین کی سمجھ آتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ دین کی سمجھ آنا کچھ لوگ ایسے کہ وہ والدین کے لیے بھی عذاب بن جاتے ہیں. تم چھ بس جماعتس مز گئی، سمجھ آئے دین سجی دور لے کے وہاں سے آ کر کے نہ گھر کا کیا کہتے ہیں کام کاج بھی چھوڑ دیا، سکول بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، بس کہاں 24 گھنٹے مسجد کے کھوٹے سے بندہ رکھے گا. ایتی مشیر منزیتی ایتی مشکاری کچھ پریشان لوگ کیا کام کاج کرے ہیں، کیا کام کرے ہیں، داروں کی دکان وغیرہ ادھر ادھر، سکول اسوٹ پر بہترین پڑھ بہترین نمبر سکول دی تم ترائے سوری کے وہاں سوٹ کا پناسا گاڑی دیر سجی ہنگوٹ گاڑی دیر چورا ریکن. تو یہ سے غلبہ ان پر تاریخ ہو جاتا ہے. حضرت اقدس رحمہ اللہ نے اعتدال کی راہ بتائی. اعتدال صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے، درمیان کا راستہ اختیار کیا. حضرت ایک طرف سے حضرت صدیق صاحب رحمہ اللہ کی خانقاہ کے اندر رہ کر کے
ان کے فیوز اور برکات کو بھی حاصل کرتے رہے. دوسری طرف وہاں کے کالج اور وہاں کے جو سکول تھا سیکنڈری وغیرہ وہاں پر بھی باضابطہ تعلیم و تعلم کرتے رہے, سیکھتے رہے, حاصل کرتے رہے. دونوں چیزوں کا امتزاج رکھا. پڑھنے کے بعد سکول کے بھی ایک کیا کہتے ہیں استاد, قابل ترین استاد بن گئے اور دینی اعتبار سے بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح کرنے والے بھی بن گئے. تو اس کو کہتے ہیں راہ اعتدال. حضرت نے کر کے دکھایا راہ اعتدال کس چیز کا نام ہے, صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے, درمیان والا راستہ کس چیز کا نام ہے. نہ تو بالکل دنیا کو ترک کر کے بالکل وہ رہبانی بن گئے, وہ جیسے دور حاضر کے صوفی ٹائپ کے ہوتے تھے. دور حاضر کے جو سب پیروں کو میں نہیں کہتا ہوں, کچھ پیر ایسے ہوتے تھے بس وہ چلا کشی کے اندر مستغرق, کبھی غاروں کے اندر, کبھی دریاؤں کے اندر, کبھی صحراؤں کے اندر, کبھی کچھ اور, کبھی کہیں اور, بس مست اور ملنگ, کبھی درگاہوں کے اوپر. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قطعاً ترک کر دیا, قطعاً اس کو چھوڑ دیا. کہا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے, بنواس ہونا نہیں ہے. اسلام کے اندر دین بھی ہے, اسلام کے اندر دنیا بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی ربا عطا کیجئے, آخرت بھی ربا عطا کیجئے. دونوں کے امتزاج سے انسان بنے گا, اور اگر دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ انسانیت کے لباس سے نکل کر کے کچھ اور جگہ پہ چلا جائے گا. تو حضرت نے راہ اعتدال اختیار کیا, درمیان کا راستہ. نہ تو یہ کہ سکولوں کے اندر رہ کر کے ملحد بن گیا, بے دین بن گیا, ایسا بھی نہیں. نہ تو یہ کہ دینداری اتنے اپنے اوپر غالب کر لی کہ جس کی بنا پر وہ کیا بن گیا, وہ رہبانیت اختیار کر لی, بنواس ہو گیا, کہیں غاروں کے اندر, کہیں درختوں جنگلوں کے اندر, صحراؤں کے اندر, کبھی دریاؤں کے اوپر. ایسا بھی حضرت نے نہیں کیا, بلکہ درمیان کا راستہ. پڑھائی کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ, آج مجھے معاف کرنا چونکہ حضرت کی سیرت ہے, حضرت کی زندگی ہے. دور حاضر کے اندر دعوت و تبلیغ کا ماحول چاروں طرف سے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد, بدرواہ سے فارغ ہونے کے بعد, ان کی جو سروس تھی دنیاوی اعتبار سے, ٹیچر, رامپور وغیرہ, جیسے کہ حضرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, وہاں سے نکال کر حضرت کو ایک ہی کڑن تھی, حضرت کو ایک ہی فکر تھی, میرا علاقائی بلیس, میرا علاقائی بلیس, میرا بلیس, میرا بلیس نواسی. جہاں کے حالات دیکھتے تھے, یہاں کے دینی اعتبار سے, یہاں کے دنیاوی اعتبار سے, سکول کے اعتبار جب دیکھتے تھے حضرت اڑ جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. اور اتنا پریشان کہ وہاں سے جب وہ یہاں پر واپس آ گیا حضرت رحمہ اللہ, تو اول تو چونکہ ماحول نہیں تھا یہاں پر کچھ. آج تو کیا کہتے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے جاتے تھے, دعوت دینے کے لیے جاتے گاؤں کے اندر, پہلے سے وہاں پر کیا لوگ پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ان کا وہ استقبال کرنے کے لیے ان کے طعام وغیرہ کا انتظام پہلے سے ہی وہاں پر کیا جاتا ہے. حضرت کے ہر طرف سے ماحول. حضرت رحمہ اللہ نے دعوتی اسفار اس دور کے اندر کیے گئے جس دور کے اندر پورے علاقے کے اندر اس چیز کو کوئی جانتا نہیں تھا. حضرت اس بات کے گواہ, میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا, غالباً میرے ساتھ حضرت القاج دوست محمد صاحب وانی اور حضرت القاج گل محمد میر صاحب بھرتی رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, وہ تھے ساتھ کے اندر کہیں جا رہے تھے. تو ایک مسجد کے سامنے سے گزر ہوا تو کہا کہ بھائی ایک وقت ہم جماعت کے اندر تھے, حضرت دوست محمد صاحب وانی اس بات کے چشمدید گواہ ہے, وہ خود اس قافلے کے اندر موجود تھے. کہا کہ بھائی دعوتی اسفار کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے رات اس مسجد کے اندر ہمیں گزارنی پڑی, اور حالات یہ تھے کہ وہ چھت جو تھی اوپر کی بالکل وہاں پر مٹی رکھی ہوئی تھی, بوسیدہ ہو چکی تھی, اور نیچے جو ٹاٹ تھے وہ اوپر سے بارش برستی تھی, وہ نیچے ٹاٹ کیا بالکل بھیگ چکے تھے, وہاں پر ذرا پاؤں رکھنے کا نام و نشان نہیں تھا. حضرت عبدس غنی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں رات یہی پر گزارنی ہے, دعوت کا اصول ہے, رات یہی پر گزاری جائے گی. اوپر سے بارش ٹپک رہی ہے رات بھر, نیچے سے وہ چٹائی پھٹی ہوئی ہے, کیچڑ کے اندر پورے رات بھر حضرت عبدس غنی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رات گزاری ہے.
یہ حضرت کا دعوتی اسفار کا موجود کے اندر اس نیلی علاقے کے اندر جگہ جگہ کے اندر. اور ایک واقعہ غالباً کہا کہ ان کو پتہ چلا تھا نیلی کے اندر حضرت اقدس دعوت کے سفر پہ جا رہے تھے, سہروزہ کے لیے جا رہے تھے. وہاں سے وہ لوگ کہاں سے یہیں سے اٹھ کر کے پیدل وہ گندوں کے نچلے راستے سے کہیں ایک نالے سے کبھی دوسرے نالے سے, اور رات کسی نے اپنے گھر کے اندر کو قیام کرا دیا. یہ تھوڑا مختصر, اس کے مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, اس وقت واقعہ سنا تھا کہ ذہن سے نکل گیا کہ ان واقعات کو اگر سننا ہے تو حضرت کے اس دور کے دعوتی اسفار کے جو ساتھی کے دعوتی مشن کے جو ساتھی کے حضرت اقدس حضرت الحاج دوست محمد صاحب وانی وہ ابھی حیات کے, باقی ان کے دیگر رفقا جو تھے الحاج محترم الحاج غلام قادر صاحب وانی رحمہ اللہ, اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت الحاج گل محمد صاحب تھے, وہ اس دنیا سے چلے گئے کہ اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اور حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مسکن جنت کے اندر بنائے. باقی جو دیگر ان لوگوں کو تو میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, ان میں سے حضرت الحاج دوست محمد صاحب وانی حیات کے اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے, ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر رکھے. یہ ان کے دعوتی اسفار کے چشمدید گواہ ہے. ان سے جا کر کے پوچھ لیجئے کہ کن حالات کے اندر حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کیا, کن حالات کے اندر, کن پریشانیوں کے اندر. نہ کوئی گاڑی کا انتظام, نہ کوئی رہنے کے لیے مکمل انتظام, نہ مسجدیں ویسی کچی مسجدیں, نہ کھانے پینے کا آئے تو گیس اٹھاؤ وہ لکڑی کا دورہ. ان دوروں کے ان حالات کے اندر حضرت نے دعوتی اسفار کیے. یہ طلب اور یہ طلب لے کر کے کسی طریقے سے یہ جو بکھری ہوئی قوم ہے, یہ جو جہالت زدہ قوم ہے, یہ جو پریشان شدہ قوم ہے, یہ راہ راست پر آ جا. حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے اندر جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا, جب دعوت و تبلیغ کا مشن شروع کیا ہر طرف سے, اس جگہ جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں, جہاں پر میں حضرت کے لیے ویسے الفاظ میرے پاس نہیں ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت کی شان کے اندر جو میں بیان کر رہا ہوں, یہی وہ جگہ ہے کہ یہی سے حضرت بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور کتنے حالات اس سمجھانے پر آ گئے. حضرت نے کہا شادی کے موقع پر یہ جو تم گانا بجانا کرتے ہو یہ حرام ہے. یہ جو نکاح کے غمی کے موقع پر جو تم کبھی رونا دھونا 4 دن تک, اور یہ جو گانا اور طرح طرح کے رسمیں یہ حرام ہے. تو حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ پر چاروں طرف سے حملے ہوئے, یہاں تک حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا اس دعوتی مشن اور تبلیغی مشن کی بنا پر حضرت کو یہاں تک کہا گیا, کبھی مرزائی کہا گیا, کبھی کچھ اور کہا گیا. یہاں تک کہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ یہاں تک جب حضرت سجدے کے اندر جاتے, جب حضرت نماز پڑھتے, لوگ کہتے دیکھو اپنا پچھلا مقام اللہ کو خدا کو دکھا رہا. ایسا حضرت کو کہا گیا. تو کیا حضرت اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے؟ پینس کی سو سا کارن تمہیں پنن کارن اوس. ایک واقعہ حضرت رحمہ اللہ کا طلب اور مشن کے لیے کوشش اپنے علاقے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ قوم راہ راست پر آ جائے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ قوم صحیح حج پر آ جائے, دین ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے, انقلاب ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے. حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بھی چشمدید گواہ حضرت کے چاچا الحاج اکبر صاحب بٹ ابھی بھی حیات ہے, ان سے جا کر کے اس واقعے کی تصدیق کیجیے. کہا اسی مسجد کے اندر اسی ممبر پر, خیر تو نیا ممبر کے جو قدیم مسجد تھی, ایک مرتبہ حضرت لوگوں کو سمجھا رہے تھے, واضح و نصیحت کر رہے تھے, وہی دین کیا ہے, وہی دنیا کیا ہے, یہ رسمیں کیا ہے, یہ خرافات کیا ہے, یہ بدعات کیا ہے, یہ سب حضرت لوگوں کو سمجھا رہے تھے. تو اتنے میں ایک کونے سے ایک حضرت کھڑے ہو جاتے کہ کہا اے سچا آس بٹن کی میں تو لمے کڑھت نہ بر یہ تکن سی پنوی دین کا تک اونو یہ کپیر چھ ونن سی گیون چھ حرام, یہ کپیر چھ ونن نچن چھ حرام, یہ کپیر چھ ونن چھ ڈھول وائن چھ حرام, یہ کچھ نہ ہوئی دین اونو سے. اس مسجد کے کونے سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا کہتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش ان کو سنتے تھے. حضرت کے چاچا الحاج اکبر صاحب بٹ جو حیات کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ حضرت کو کہتے کہ یہ تل غلام قادرہ سے وہ ٹھاکن سے اور ایس دن امر اور خاصا
no yim lok chi yite atak wanan chukor chukab nimre ko hasan Hazrat Aqdas rahimahullah alayh देखो अगर उस वक्त अपने चाचा की बात को सुनते और इनकी बातों को बुरा मानते तो क्या हाल होता। मैं कहता हूँ आज तक ये दीन इस तरीके से हम तक कभी भी ना पहुंचा होता। हजरत उनकी बातों को भी सुना और अपने चाचा की बातों को भी सुना और चाचा को कह रहे थे खामोश हंसते हुए बाबा युमचुवन म्या इसगढ़ चावने तिसगढ़ गांबो पाथर छपदाब के मगर वही के युमचुवन म्या लिहाजा सुबह छप कर मैं जो बोझ नहीं है तो ऐसे ताने हजरत ने बर्दाश्त किए। लोगों ने अपने घरों से भगा दिया। लोगों ने क्या किया आपको कहा अल्लाह को दुबुर दिखा रहा है। लोगों ने कहा मिंबरों से उतार दिया हजरत को राफिजी हजरत को कहा लेकिन इसके बावजूद हजरत डटे रहे। हजरत डटे रहे। आपके कदमों के अंदर जुम्बिश नहीं आई। आपके कदमों के अंदर जलजला नहीं आया। आपके कदमों के अंदर लरज़ा नहीं तारी हुआ। आपने हर एक को इधर की भी हवाएं चली परेशानियों की हवाएं भी चली गालियों की हवाएं भी चली लोगों के तानो तशनी भी सुने लोगों की बुरी भली बातों को भी सुना हर नरम और गर्म को बर्दाश्त किया लेकिन एक लगन थी एक तड़प थी एक तलब थी एक जुस्तजू थी एक कोशिश थी कि ये जो मेरी कौम जहालत के अंदर है दीन के एतबार से भी दुनिया के भी एतबार से किस तरीके से राह रास्त पर आ जाए। हजरत की इसी तलब और तड़प का नतीजा था 1983 के अंदर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया बुनियतुल उलूम का आगाज किया मकतब की शक्ल के अंदर हजरत रहमतुल्लाह ने फिर उसके बाद हजरत ये कश्मीर राजौरी से हजरत खाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात के अभी अल्लाह उनकी उम्रों के अंदर बरकत अता फरमाए अभी हयात के उनके भी हम तमाम पर बड़े एहसानात के बहुतों के हजारों के वो भी यहाँ पर उस्ताद के वो उस वक्त के मौजूद थे और इलाके के जी शुऊर हजरात को जिन लोगों के अंदर तड़प थी जिनको हजरत ने यहाँ से लिया था कहाँ जो बदरुआ के अंदर पढ़ते थे वहाँ हजरत ने उनको एक एक को हजरत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ा था। उनके अंदर थोड़ी बहुत जो दीन की तड़प पैदा हुई थी हजरत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से उन तमाम को हजरत ने मशवरे में जमा किया। गालिबन जो देवहारा ऊपर जगह का नाम है हायर सेकेंडरी जहाँ पर मौजूद है उसके इस तरफ जो नाला है नाले को क्रॉस करके इधर दरख्तों के बीच में वहाँ पर जो घर है मोहतरम क्या नाम उनका है वो जो घर है तो उस घर के उस तरफ से दरख्तों का एक झुंड था। हमारे बुजुर्गों ने मुझे बताया है कि उस झुंड के बीच के अंदर मशवरा हुआ। उस मशवरे के अंदर कहा कि भाई बाबा मकतब की क्या कहते हैं कि हमने बुनियाद रख दी है कि चलो आगे जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए हैं अभी जो बढ़ापे के अंदर के अब तो ये दीन तो सिखाना इनको बड़ा मुश्किल है। हज कुछ नमाज को है तो इनको ठीक कर सकते हैं हम लेकिन ये जो नई बोध है उनके अंदर जिंदगी दीन किस तरीके से आ जाए। ये हजरत ने कब 1983 के अंदर ये बात कही थी मकतब की बात उठाई थी। कहा किसी मकतब के जरिए जब बच्चों के अंदर दीन आएगा तो याद रखें आगे भी दीनदारी का माहौल पैदा होगा। ये तो आज के दौर के अंदर मैं तो परेशान होता हूँ हजरत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को देख करके। हमारे अकाबिरीन बड़े बड़े मदारिस के अंदर पढ़े हुए बड़े बड़े मदरसों के फाजिल के लेकिन मेरे हजरत रहमतुल्लाह किसी मदरसे के फाजिल नहीं थे किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे किसी मदरसे को जानते नहीं थे लेकिन जो उन लोगों की तरफ थी लेकिन उन लोगों ने हालात को देखा था मदारिस को देखा था हमारे बुजुर्ग उलमा ने लेकिन हजरत ने उन चीजों को देखे बगैर अल्लाह ने आपके अंदर वदियत की बातें डाली थी। वो लोग तो कहते थे चाहे हमारे कितने बड़े उलमा क्यों ना हो वहां पर मकातिब जरूरी है लेकिन मेरे हजरत उन तमाम बातों को न जानते हुए भी 1983 के अंदर कहा मकातिब लाजिम और जरूरी है। मैं परेशान होता हूँ कि भाई मेरे हजरत की बात उन उलमा से कैसे मिलती है कैसे मेल खाती है कैसा जोड़ खाती है। उन्होंने तो मदारिस के अंदर इस बात को सीखा उन्होंने तो मदारिस के अंदर इस बात को जाना लेकिन मेरे हजरत तो इम्तिहान के अंदर है कि हजरत तक ये बात कैसे पहुंची।
لہذا مکاتب کا قیام حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں شروع کیا. پھر وہ مکتب چاہے وہ دیوہارا ہائر سیکنڈری کے پاس ہو، چاہے وہ مکتب تیندرا کے اندر ہو، چاہے وہ مکتب گاربن بٹیاس کے اندر ہو، ان جگہوں کے اندر حضرت خاکی صاحب دامت برکاتہم نے مکاتب کو شروع کیا دیا. دھیرے 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 کہا کہ نہیں، ہمیں تو بس یہ مکتب تو ہے، لیکن ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے، فارم چاہیے ہمیں، جہاں سے ہم کیا کریں اپنے مشن، جو کیا تھا مشن اصلاح بلیز، اس بلیز کی اصلاح کا جو مشن تھا وہ ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو پیر تھے حضرت الحاج عبدالغنی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں پر تشریف لائے. اسی جگہ کے اندر حضرت تشریف فرما ہوئے. جو بزرگ حیات کے کچھ بزرگ میرے سامنے کے میرے باتوں کی سر ہلا کر کے تصدیق کرتے کہ مجھے فخر ہوتا ہے اس بات سے. اسی جگہ پر عیدگاہ تھا ایک چھوٹا سا، اس عیدگاہ کے اندر حضرت تشریف فرما ہوئے. ان جو مراقب ہوئے تو کچھ ناشپاتی وغیرہ کہا حضرت نے مراقبے کے بعد اس جگہ کی حفاظت کرنا، میں یہاں سے علم کے نور کو پھوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں. تب تو کسی کے وہم و خیال کے اندر یہ بات نہیں تھا. بتانے والے بتاتے کہ 1983 کے اندر یہاں کیا ماحول تھا. میرا جو یہاں پر داخلہ ہوا تھا 1991 کے اندر میرا یہاں پر داخلہ ہوا. میں اس دور کی یہاں پر بات بتاؤں، پھر 83 کے اندر کیا ماحول ہوگا. 1991 کے اندر یہاں جھاڑیاں تھی، ہمیں تو دن کے اندر یہاں باہر ہم نکل نہیں سکتے تھے. پورے علاقے کے اندر اس طرف ایک حضرت عبداللطیف صاحب کوکا کی دکان موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اتنی جھاڑیاں تھی، اتنا جنگل تھا کہ بھائی یہاں پر راتوں رات دن کو بھی جنات نکل آتے تھے. وہاں پر کس طریقے سے ہمیں تکلیف اور ستاتے تھے، ایسا حالات تھے یہاں پر 91 کے اندر. 83 کے اندر کیا حالات تھے وہ وہی لوگ جانتے ہیں. 83 کے اندر تو میری پیدائش بھی نہیں تھی، وہ لوگ ہی جانتے ہیں. تو اس وقت لوگوں نے مذاق کیا، مذاق کرنے والوں نے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے علم یہاں سے پھوٹے گا، علم کی کرنیں یہاں سے نکلے گی، علم کی روشنی یہاں سے نکلے گی. لوگوں نے تو اس وقت اس کو وہی تمسخرا مذاقاً اس بات کو لیا. لیکن حضرت اقدس گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ وہ شیخ تھے اور حقیقی معنوں کے اندر حضرت مرید تھے حضرت کے، ان کی باتوں کو کہا بالکل لے لیا اور کہا مسجد کی ابتدا، کہا یہی مدرسے کی ابتدا بنیاد ڈالی. اور پھر یہ مختصر وقت جو کہ بہت اوپر ہو چکا، مختصر پھر مدرسے کی بنیاد، اور مدرسے کی بنیاد اس اعتبار سے نہیں کہ فقط ہم ان کو عربی پڑھائیں، فقط ان کو عربی پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، عالم بنائیں. نہیں، اگر ایک طرف سے مدرسے کے پڑھنے والا بچہ امپارہ حفظ کرتا ہے تو دوسری طرف سے وہ بچہ 5ویں پاس ہونا لازم اور ضروری ہے. یہ سوچ کر کے کہ چونکہ اس دور کے اندر یہاں تعلیم میں نے بتایا نام و نشان نہ تو دین کا تھا نہ تو دنیا کا تھا. تو حضرت نے ہر اعتبار سے اس مدرسے کے اندر دونوں شعبے قائم کر دیے. شعبہ مروجہ نصاب بھی یعنی دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں کا آغاز کر دیا. اور اس طریقے سے اس لگن کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ کہا کہ یہاں سے نکلنے والا بچہ، یہاں سے نکلنے والا جو طالب علم ہونا چاہیے ایک مثالی ہونا چاہیے، دنیا والوں کے سامنے بھی اور دینداروں کے سامنے بھی ایک مثالی ہونا چاہیے یہاں سے نکلنے والا بچہ. اور الحمدللہ یہاں سے پھر دونوں، جب یہاں کی تعلیم جو اس دور کے اساتذہ کے ابھی بھی ان میں سے حیات تھے وہ، تو انہوں نے جب محنت کی دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی محنت کی. اور پھر یہاں جو سکول تھے ان سکولوں کے اندر بھی وہ جو پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن ہی یہی تھا کہ پورے علاقے کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم بڑھ چڑھ کر کے ہو. لہذا علاقے کے سکولوں کے اندر کوئی فکر نہیں تھی اس دور کے اندر. ان کے اندر فکر کیسے اس کے آ جائے تو کوئز کمپٹیشن کا دور رکھا کرتے تھے اس دور کے اندر، جس کے حضرت استاد محترم اسحاق صاحب عارف اس کے اس وقت دور کے بڑے سربراہ اور نگراں ہوا کرتے تھے. تو پھر دھیرے دھیرے جو بنیادی علوم کے سکول کے اندر تعلیم مضبوط دی جاتی تھی، پھر وہ کوئز کمپٹیشن کے ذریعے سے یہاں سے نکل کر کے سکول، گاؤں کے جو سکول وہاں تک وہ پہنچ چکی. اور نتیجہ یہ نکلا پھر ادھر سے بھی حضرت نے حفظ کرا، کہا کہ یہاں سے عالمیت کرا،
اس دور کے اندر ہم نے مخالفت کی تھی، کیونکہ ہم ان تکلیفوں کو جانتے تھے، ہم ان پریشانیوں کو جانتے تھے، ہم ان مجبوریوں کو جانتے تھے. ہم نے کہا حضرت ہم 4 کلاسیں رکھیں گے شعبہ عالمیت کی، کیونکہ ہمارے پاس استطاعت اتنی ہے، وسعت اتنی ہے، استعداد اتنی کی ہے، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کے نہیں. حضرت نے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا. ہم ایک طرف سے اس دور کے جتنے مفتیان کرام تھے، ایک طرف سے یکجٹ ہو کر کے حضرت ہمارے اندر اتنی استعداد و صلاحیت کی ہے کہ ہم یہاں پر مشکات پڑھا سکے، ہم یہاں پر جلالین پڑھا سکے، ہم یہاں پر بخاری پڑھا سکے. ہمارے اندر وہ صلاحیت اور استعداد نہیں. دوسری طرف سے عزم و ہمت کے کوہ امارت حضرت اقدس غنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ بھائی آپ شروع کیجئے. مدد اور نصرت کرنا یہ اللہ کا کام ہے، استعداد پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، صلاحیت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا. اور آج ہم دیکھتے کہ حضرت کی وہ جو زبردستی تھی، آج چاروں طرف سے یہاں سے فارغ ہونے والے علماء کرام موجود ہیں. چاروں طرف کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں 3-3 4-4 حافظ موجود نہ ہو، جو کوئی گاؤں نہیں جہاں قاری موجود نہ ہو. یہ حضرت اقدس غنی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت تھی، انتھک جد و جہد تھی، کوشش تھی. اور اتنا ہی نہیں، کتنا میں حضرت کو بتا دوں، کتنا میں حضرت کو بیان کروں، وقت نہیں ہے. حضرت ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی، ہر زمینی سماجی اعتبار سے بھی حضرت ہر ایک کی فکر آپ خوب جانتے ہیں. میں تو پریشان ہو جاتا تھا، گاؤں کے علاقے کے کتنے لوگ ہر دن 50-50 60-60 لوگ ایک ہی نشست کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے موجود ہوتے تھے. ایک مرتبہ میں وہاں پر حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس بندے ناچیز سے خصوصی لگاؤ تھا، رشتہ داری کی وجہ سے بھی، اور پتہ نہیں کیا حضرت نے دیکھا تھا. میں حضرت کے اس محبت کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت میں صبح سے بیٹھا ہوا تھا، 8-9 بجے تھے اس وقت سے بیٹھا ہوا تھا میں، اور غالباً 12 بج چکے تھے. اور اس وقت یہ سرپنچی کا دورہ تھا، الیکشن کا دورہ تھا. لوگ آتے تھے حضرت کے پاس، کوئی یہ بات لے کر کے، کوئی یہ لے کر کے، کوئی لے کر کے. کوئی کہتا ہے نہاز گاؤں چند دیوان. حضرت رحمت اللہ علیہ صبر اور سکون کے ساتھ ان کی باتوں کو سن کر کے اس گاؤں کے لیے بھی علاج، حضرت بچن مانت حضرت اس کا بھی علاج، حضرت بابا شد سہارسی مندرات حضرت اس کا بھی علاج، اما شیت حضرت اس کا بھی علاج. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، صبر ایوبی اگر کسی نے دیکھنا تھا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر صبر ایوبی موجود تھا. اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے، پتہ نہیں کتنے کی ٹانگیں ہم نے توڑ دی ہوتی، کسی کا کتنوں کا سر پھوڑ جاتا. اس مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک ایک کو فارغ کر رہے، ایک ایک کو فارغ کر رہے ہیں. کسی کا کیا دکھ، یہاں تک کہ کوکڑ چھڑ ٹھول تراول حضرت کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ دے دو. حضرت ہنستے ہیں، اس کا بھی علاج حضرت تشریف کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو اگر ایسا کہا جائے، طبیبوں ڈاکٹروں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کتنے پڑھو گے، لیکن قربان جاؤں میں حضرت کے صبر و استقلال پر، حضرت کے عزم پر، ان کی باتوں کو بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ توجہ کے ساتھ سنتے تھے. کیا غریب اور کیا مالدار، کیا کوئی افسر شاہ اور کیا ادنا، ہر ایک کی باتوں کو مستقل سن کر کے ہر ایک کا حل بیان. تو اس دور کی بات اس کہہ رہا تھا میں، تو ہر ایک کی الگ الگ باتوں کو حضرت نے سنا. پھر 20-25 لوگ تھے. نہاز میں ممبری کی ضرورت کہتو کہ میں سرپنچی کس وطن کہتا ہوں کیا، نہاز میں فلانی جائے میں ہوا اپوزٹ کرتا ہوں کیا. وہاں پر اس وقت موجود تھے محترم عبداللطیف ڈاک صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ اس مجلس کے اندر موجود تھے. تو وہ چونکہ وہ جو حضرت کچھ لوگوں کو جن سے آخر کے اندر بات کرنی ہوتی تھی، ان کو اس گدے پر آگے سے مٹمس لگائے ہوئے تھے، وہاں پر بٹھا دیتے تھے، چلو یاسین پڑھنا شروع کر دو. تو میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو جب وہ سن رہے تھے تو انہیں غصہ چڑھا. دپان تو لکو، دپان یم سرپنچ بنن، یم ممبر بنن، بے کھڑپن بنن، تم یہ مینشن بہاو ٹرانڈ آفیسر کیے چکا ہو.
کوچوں نے حضرت پر پریشان کر دنیم سرپنچ بنن نمبردار بنن ممبر بنن تم یوسف نشن بہاؤ چالاکی کی کیا بنن حضرت نشن کون بنن حضرت غصہ ہو گئے کہ آئی اپنے گھروں سے امید دے کر کے میرے پاس آئی یہاں چپ میرے گھر کے من کو کچھ مت کو اللہ اکبر حضرت کے عزم حضرت کے استقلال خیر ہم سب نے ہم میں سے اکثر اس مجلس کے اندر اگر میں پوچھوں حضرت کے مرید کتنے کے غالباً ہر ایک ہاتھ اٹھائے گا ہم حضرت کے مرید کے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے مرید کس چیز کا نام ہے بیعت کس چیز کا نام ہے ایسلو کو تھایا ایسا فقط دھوڑن تا محدود ایسلو کو تھایا فقط جم کارنستا محدود ایسلو کو تھایا فقط تیویز دنستا محدود گوپن گسیں ٹھیک گسیں گاؤں کیسے گاس کی اسی تک محدود رکھا اللہ ماشاءاللہ چل افراد تاکہ کو تھوڑا نا پیر مریدی بابا پیر مریدی کس چیز کا نام آپ نے اپنے آپ کو حضرت اقدس گنی پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیچ دیا آپ بکے ہوئے کو حضرت گنی پوری رحمت اللہ علیہ آپ کے خریدار بن چکے کہ دین کی وجہ سے دین اب آپ کی نمک حلالی یہ ہوگی حضرت کو جن چیزوں سے محبت تھی جو آپ چاہتے تھے جو آپ کرنا چاہتے تھے ویسے آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے ایک طرف سے اپنے اوپر مریدی کا لیبل لگا دیا اور دوسری طرف سے حضرت اقدس گنی پوری رحمت اللہ علیہ کی منشا کے خلاف حضرت اقدس گنی پوری رحمت اللہ علیہ کی مرضی کے خلاف حضرت اقدس کی چاہت کے خلاف آپ نے کیا تو آپ نمک حلال میں آپ نمک حرام کو مجھے معاف کر دیں تو حضرت اقدس گنی پوری رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑی منشا آپ کا جامعہ بلت اللہ ہر وقت کتنے کوشاں ہوتے تھے اس کے لیے تو بھائیو آج تک بھی آپ نے اللہ کی قسم دنیا کے اندر آپ جیسی مثال میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا اللہ ماشاءاللہ ورنہ آپ نے جو مثالیں پیش کی ہے ایسی مثال دنیا کے اندر کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ جو اتنی بڑی مسجد آپ نے تعمیر کر دی شہروں کے اندر اس سے بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن وہاں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں آپ نے بٹیا سے اٹھا کر کے سریا سیمنٹ اور ریت یہاں پر پہنچا دیا بغیر کسی بدل کے صرف یہ کہ حضرت حاجی صاحب کی دعائیں ہمیں ملے یہ آپ نے کیا آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ سے اپنی محبت کو ثابت کر دیا جہاں دنیا ایک ایک روپے کے لیے ترس رہی تھی آپ نے جامعہ بنیت العلوم کو سر فہرست رکھا اور آپ نے ایسی قربانیاں پیش کر دی کہ سنہرے قلوب سے لکھا جائے گا دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں مل سکتی ہے لیکن بھائیو اس محبت کو اس عقیدت کو عام کرنا ہے ہر ایک تک پہنچانا ہے ہر ایک پر حضرت گنی پوری رحمت اللہ علیہ کے احسانات کو چاہے وہ آج کا ایک ڈاکٹر کو حضرت گنی پوری رحمت اللہ علیہ کے احسانات چاہے وہ ٹیچر کو حضرت کے احسانات چاہے وہ کوئی مربی کو حضرت کے احسانات چاہے کوئی عالم دین کو حضرت کے احسانات ہے تو ان احسانات کا صلہ ہے کہ حضرت کو جن سے محبت تھی ان سے بھرپور محبت کرے اور قلبی محبت زبانی محبت نہ کی بس ہم آخر کے اندر یہی کہیں گے حضرت اقدس گنی پوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت ہم تمام کی طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم تمام کو مرتے دم تک حضرت اقدس گنی پوری رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آپ کے مقصد کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا آمین وما علینا آمین وما